Hello friends, Assalamu alaikum. Welcome to my channel. It's me Aksanza. Today I'm here with another short story, The Forgotten Gift. So friends, let's start. Once upon a time, in a small village nestled between lush green mountains, there lived a young boy named Mars. It was the eve of his 10th birthday and Mars eagerly anticipated the celebration. یہ ایک 10 سال کی عمر کے لڑکے کی کہانی ہے. وہ سرسبز پہاڑوں کے درمیان ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتا تھا. اس کا نام ماز تھا. یہ اس کی 10ویں سالگرہ کا موقع تھا اور ماز اس جشن کا بےتابی سے انتظار کر رہا تھا. اس کی فیملی نے ہمیشہ اس کی سالگرہ کو خاص بنایا تھا. اس پر پیار اور تحائف کی بارش کی تھی. لیکن اس سال کچھ غیر معمولی ہوا جو زندگی کے بارے میں اس کا نقطہ نظر ہمیشہ کے لیے بدل دیتا ہے. اس کی برتھ ڈے کے 10 سیلیبریشن کے موقع پہ کچھ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیشہ کے لیے اس کا جو ہے نظریہ بدل جاتا ہے زندگی کو لے کر. جیسے ہی سورج غروب ہونے لگا ماز کی فیملی کھانے کی میز کے گرد جمع ہو گئی. ہنسی خوشی گھر کے لذیذ کھانے لگے. ماز کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھیں جب اس نے اپنی سالگرہ کے کیک پر موم بتیاں بجھا دیں تو اس کے دادا ایک پرجوش مسکراہٹ کے ساتھ ماز کے پاس آئے. اس کے دادا ایک عقل مند بوڑھے آدمی تھے. وہ ماز کے پاس پہنچے تو انہوں نے ماز کو ایک چھوٹا سا لپٹا ہوا ڈبہ یعنی ریپڈ ہوا گفٹ باکس کہہ سکتے ہیں وہ دیا اور کہا سالگرہ مبارک ہو میرے بیٹے. ان کی آواز نرمی سے بھر گئی. اس ڈبے کے اندر تمہیں سب سے قیمتی تحفہ ملے گا. ماز کے اندر تجسس پھیل گیا. جب اس نے احتیاط سے باکس کو کھولا اندر سے ایک سادہ سا لکڑی کی بانسری نکلی. یہ سادہ اور غیر معمولی لگ رہی تھی. یعنی کہ بالکل ایسے لگ رہی تھی کہ عام سی کوئی بانسری ہے نا, مطلب فلوٹ ہے. لیکن ماز کو محسوس ہوا کہ اس سادہ لکڑی کی بانسری میں ضرور کوئی نہ کوئی ایسی بات ہوگی, کچھ تو ایسا ہوگا جو دادا نے مجھے دیا. اس کے بعد دادا نے کہا یہ بانسری ہمارے خاندان میں نسل در نسل منتقل ہوتی ہے. اس میں ایک خاص طاقت ہے, ایک ایسی طاقت جو اس کے سامنے آنے والی ہر چیز کی حقیقی جوہر کو ظاہر کرتی ہے, ہر چیز کی حقیقت کو ظاہر کرتی ہے, چیزوں کے پیچھے چھپی ہوئی باتوں کو ظاہر کرتی ہے, اصلیت ظاہر کرتی ہے, مطلب لوگوں کی یا چیزوں کی. حیران ہو کر ماز نے بانسری کو اپنے ہونٹوں پر لگایا اور آہستہ سے پھونکا. جیسے ہی پھیلی آواز ہوا میں لہرائی ایک پرفتن رعب کمرے میں پھیل گیا. یعنی ایک ایسا تجسس ایسا پھیل گیا کمرے میں, عجیب سی بات. اس آواز کی وجہ سے دیواریں ہٹتی ہوئی معلوم ہوتی تھی کہ دیواروں کے پیچھے کے جو راز ہیں نا وہ دکھائی دیتے ہیں, جو مختلف رنگوں اور آسمانی خوبصورتی کی دنیا کو ظاہر کرتی تھی. ماز اپنے ساتھ بانسری لے کر باہر نکلتا ہے اپنے گاؤں کے چھپے ہوئے خاص عجائبات کو دیکھنے کے لیے, تلاش کرنے کے لیے کہ میں دیکھوں تو گاؤں میں کیا چھپی ہوئی چیزیں مجھے نظر آتی ہیں. اور وہ بے چین تھا نا ان سب چیزوں کو دیکھنے کے لیے. جیسے ہی وہ بانسری بجاتا تھا بانسری کی ہر آواز سے حقیقت کی ایک گہری جو ہے تہ ظاہر ہوتی تھی. درختوں کے پتے راز کی سرگوشی کرتے تھے اور پھول ایک غیر معمولی چمک کے ساتھ کھلتے تھے. وہ گاؤں کے دل میں جہاں پہنچا جہاں اس کا سامنا ایسے لوگوں سے ہوا, مطلب وہ گاؤں کے ایسے مین علاقے میں گیا جہاں اس کا سامنا ایسے لوگوں سے ہوا جنہیں وہ ساری زندگی سے جانتا آ رہا ہے. جب سے وہ پیدا ہوا تھا وہ جانتا تھا ان لوگوں کو. بانسری کے جادو نے ان کی چھپی کہانیوں اور جدوجہد سے پردہ اٹھا لیا. لوہار جو اپنے مضبوط بازوؤں کی وجہ سے جانا جاتا تھا اس کی بھی بانسری کی وجہ سے اس کے ادھورے خوابوں سے بوجھل دل کا انکشاف کیا. بانسری نے مطلب بتایا کہ اس مضبوط ہاتھوں کے پیچھے کیا کیا چیزیں اس نے چھوڑی ہیں, ادھورے خواب ہیں اس کے, اور اس کا بوجھل دل ہے. بیکر جو اپنے میٹھے کھانوں کے لیے مشہور تھا اس کے اندر ایک گہری اداسی چھپی ہوئی تھی. جو بیکر یعنی جو شیف ہوتا ہے بیکری کا, جو میٹھے کھانے بناتا ہے, ساری چیزیں بناتا ہے, وہ میٹھے کھانوں کی وجہ سے مشہور تھا لیکن اس کے پیچھے اس کی گہری اداسی چھپی ہوئی تھی. ہر ملاقات کے ساتھ ماز نے اپنے آس پاس کے لوگوں کے ساتھ گہرا تعلق محسوس کیا. اس نے محسوس کیا کہ ہر کوئی ایک کہانی کے ساتھ جیتا ہے, کہانی کو لے کر جیتا ہے, زندہ یعنی جو اکثر چھپی ہوتی ہیں. اس نے اپنی بانسری ہمدردی کے ساتھ بجائی اور
ان لوگوں کو سمجھنے اور ان کی حوصلہ افزائی کرنے کی کوشش کی۔ مہینے گزر گئے اور ماس کا گاؤں بدل گیا۔ اس کی موسیقی نے اتحاد اور امن پھیلایا، سننے والوں کو خوشی اور شفا بخشی۔ اس کا ایک جو سوتا ہوا گاؤں تھا وہ نئی زندگی سے گونج اٹھا، کیونکہ پڑوسیوں نے نئی ہمدردی کو محسوس کیا۔ ایک ایسی کمیونٹی بنی جس میں مل جل کر کام کیا، جس نے اور جو تعلق اور محبت پر پروان چڑھے، یعنی آگے تک جائے، ایسے لوگوں کی کمیونٹی انہوں نے بنا لی۔ جیسے ہی معاذ نے اپنی بانسری بجائی اور وہ اپنے تحفے کی اصل حقیقت کو سمجھ گیا۔ یعنی اس کہانی کا مین مقصد یہ تھا کہ ہم کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے یا نہ کر کے ہم اس چیز کی اہمیت کا اندازہ نہیں لگا سکتے جب تک کہ ہم اسے عمل میں نہ لائیں، یعنی کہ ہم خود سے کر کے نہ دیکھیں تو ہم جب تک اس چیز کا اندازہ نہیں لگا سکتے، اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں لگا سکتے کہ یہ کتنی خاص ہے یا کتنی قیمتی ہے۔ سو فرینڈز، یہ تھی آج کی ہماری اسٹوری۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو اسٹوری پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد۔ اللہ حافظ۔